بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک تناؤ کا سلسلہ ہے اس کو آج ایگزیکٹلی آپ کہہ لیں 1 مہینہ ہو گیا ہے، اور اس 1 مہینے کے دوران دونوں دیشوں کے بیچ میں جو تناؤ کی کیفیت رہی ہے، اس کے بعد کیا اس 1 مہینے میں دونوں جو دیش ہیں، جو دونوں ممالک ہیں، انہوں نے کیا حاصل کیا اور کیا پایا اور کیا کھویا، اس کے اوپر آج آپ بات کریں گے۔ خبر کا جو آغاز کرتا ہوں، آج پاکستان کی حکومت جو ہے انہوں نے ایک ڈیٹا جاری کیا ہے آفیشیل اکاؤنٹ سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دور حکومت میں حاصل کی جانے والی جو سفارتی کامیابیاں ہیں، جو ڈپلومیٹک ان کی کوششیں تھیں یا ان کو سکسیس وہ کہہ رہے ہیں، آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ جاری کی گئی ہیں، اور اس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ چین نے پاکستان کو 5th جنریشن J-35 اسٹیلتھ طیارے اور جدید ترین HQ-19 ڈیفنس سسٹم دینے کی پیشکش کی ہے، جسے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے ایک بڑی کامیابی سمجھ رہی ہے، اور ایگزیکٹلی ایسا ہے بھی ہے، جیسے ہم نے پچھلے ویلاگز میں بھی ذکر کیا کہ اس طرح کے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جب یہ کشیدگی کا سلسلہ بڑھا اور دونوں دیش ایک دوسرے کے سامنے آمنے آئے، اور پھر جب بھارت نے پاکستان پر اٹیک کیا اور پھر جوابی کارروائی میں جب پاکستان نے ریٹیلیشن کی، اور پھر انہی جو 5th جنریشن کے جو چائنیز اسلحہ تھا اس کے ساتھ جب پاکستان نے ریٹیلیشن کی، تو کافی پاکستان بلیو از کہ اس کو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، اور دندان شکن جو ہے وہ جواب دشمن کو دیا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کہہ لیں کہ 5th جنریشن J-35 اسٹیلتھ طیارے اور جو HQ-19 ڈیفنس سسٹم ہے، یہ پاکستان کو اسی کامیابی کے بعد چائنا نے دینے کا اعلان کیا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ امریکہ کی جو خواہش تھی کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر اسپیسیفکلی انڈیا جو ہے واز ایمرجنگ جوائنٹ، اور یونائٹڈ اسٹیٹ اس کو بطور مورا استعمال کرنا چاہتا تھا، اور اس کو سامنے لے کر آیا، اور تاکہ چائنا کی جو ڈیٹرنس ہے یا چائنا کا جو خطے میں بڑھتا ہوا امیج ہے اس کو کمزور کیا جا سکے، یا اس کے مقابلے میں کوئی ایسا ملک سامنے لایا جا سکے تاکہ چائنیز کی جو بڑھتی ہوئی شہرت ہے یا ان کی جو ترقی ہے اس کو روکا جا سکے۔ لیکن یہ والا خواب تو چکنا چور ہوا، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود بھی اب بھارت سے نالا نظر آتے ہیں، اور بارہا ہم ذکر کر چکے ہیں، اور روز بتانا پڑتا ہے آپ کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی روز ہی یہ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کل پھر دوبارہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ میں جو تناؤ تھا، جو کشیدگی تھی، جو جنگ تھی، اس کو میں نے رکوایا ہے، اور دونوں ممالک کو یہ کہہ کر رکوایا ہے کہ بجائے آپ اس کے کہ آپ آپس میں نیوکلیئر وار ہیڈز نکال لیں اور ایک دوسرے کے اوپر گولہ باری کریں، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ آپ تجارت کریں۔ تو انڈیا کو انہوں نے بہت ہی کلیئرلی یہ بات بتا دی کہ جو کچھ ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ تو آپ نے نہیں کیا، اور مودی سرکار جو ہے اس وقت کافی انڈر پریشر ہے، انڈیا کے اندر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور اپوزیشن بھی خاصی ہارڈ سٹانس پہ ہے، اور نریندر مودی سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس ایڈونچر سے کیا حاصل کیا اور بھارت کو اس سے کیا فائدہ یا نقصان ہوا۔ نقصانات کے اوپر جب بات کی جاتی ہے تو پہلے تو بھارت کی طرف سے کسی قسم کے نقصان کو جو ہے ماننے سے انکار کیا جاتا رہا، اور پھر بعد میں یہ بھی بات سامنے آ گئی کہ بھارتی فضائیہ کے جو ڈیفنس کے سربراہ تھے انہوں نے بھی یہ بات مان لی کہ ہمارا نقصان ہوا ہے۔ اب پاکستان جو کلیم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ 3 رافیل طیارے اور سمیت ٹوٹل 7 طیارے جو ہیں اس ایڈونچر کے دوران جو 3 روزہ 4 روزہ جنگ تھی، اس میں پاکستان نے بھارت کے اتنے طیارے مار گرائے ہیں۔ اب جب یہ رافیل طیارے گرے اور اس کے بعد پھر یہ ساری ایک بحث شروع ہوئی، اور اس بحث کے بعد آج یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے 5th جنریشن J-35 اسٹیلتھ طیارے اور جدید ترین جو HQ-19 ڈیفنس سسٹم ہے، اس کا باقاعدہ طور پر حکومتی سطح پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ چائنا نے پاکستان کو دینے کی پیشکش کی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے مطابق شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان نے کئی عظیم سفارتی کامیابیاں حاصل کیں، جن میں چین کی جانب سے یہی والا جو ہے 45th جنریشن J-35 اسٹیلتھ طیارے اور KJ-500 OAX اور HQ-19 ڈیفنس سسٹم کی پیشکش شامل ہے۔ اب یہ پھر مزید کہا گیا ہے کہ چین سے $3.7 ارب قرض کی
جو ادائیگی ہے اس کو بھی مؤخر کر دیا گیا ہے، پوسٹ پون کر دیا گیا ہے۔ کچھ جو قرضے چین نے پاکستان کو دیے ہوئے تھے وہ فوری طور پر پاکستان کو اب واپس جو ہیں وہ نہیں دینے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی سے جڑی ہوئی اگلی بات ہے، جبکہ ہواوے کے تعاون سے 1 لاکھ پاکستانیوں کو، یہ ہواوے کمپنی ہے جو چائنا کی ہے، اور یہ 1 لاکھ پاکستانیوں کو اے آئی اور آئی ٹی میں تربیت دے گی۔ یہ بالکل اسی طرح اسی پورے جو کانفلکٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اسی سے جڑا ہوا اگلا ایک ڈیولپمنٹ ہے جو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 1 لاکھ پاکستانی جو ینگ یوتھ ہے اس کو یہ ٹریننگ دی جائے گی۔ یہ ٹریننگ وہی ہے جس میں پاکستان نے بہت اسی مہارت کے ساتھ یہاں بیٹھے بیٹھے جو آئی ٹی ایکسپرٹس تھے انہوں نے بھارت کے اندر اندھیرا کر دیا اور جتنی بھی ان کی سائٹس تھی ان کو ہیک کیا۔ تو اس کے بعد یہ پاکستان ایئر فورس کا جو ایک کامیابی تھی جس میں انہوں نے نہ صرف طیاروں کو مار گرایا انڈین جو وار پلینز تھے، بلکہ ان کو جو ان کا ایک سسٹم تھا اس کو بھی جیم کرنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ تو یہ اسی سے جڑی بات ہے کہ 1 لاکھ جو پاکستانی ہیں ان کو چائنا کی مدد سے تربیت دی جائے گی۔ پھر گورنمنٹ کے مطابق آذربائیجان نے 40 پاکستانی جو ہیں JF-17 اور طیاروں کی خریداری، یہ بیسیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آذربائیجان نے 40 پاکستانی JF-17 طیاروں کی خریداری کے لیے $2 ارب کی سرمایہ کاری اور $4.6 بلین کے دفاعی معاہدوں پر دستخط کیے۔ یعنی یہ اب آذربائیجان پاکستان سے یہ طیارے لینے کا خواہاں ہے اور اس کے حوالے سے یہ سرمایہ کاری بھی کر دی گئی ہے۔ جبکہ پھر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو ٹریڈ ہے اس کا حجم جو ہے وہ 3 سے 10 بلین تک بڑھنے کا امکان ہے۔ تو یہ وہ بیسیکلی چیدہ نکات تھے جو گورنمنٹ نے اپنے جس کو اپنی ایک کامیابی قرار دیا ہے، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ جو کشیدگی تھی اس میں پھر اپنے جو ڈپلومیٹک ایفرٹس تھیں ان کو سامنے لایا ہے کہ ہمیں یہ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ پاکستان نے اس کے ساتھ ساتھ دونوں دیشوں نے، جس طرح انڈیا نے بھی اپنا کچھ وفود بھیجے ہیں جس میں ان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی موجود ہے، اور ہماری طرف سے بھی اس طرح کا ڈیلیگیشن بلاول بھٹو زرداری جو پاکستان کے سابق فارن منسٹر ہیں ان کی سربراہی میں گیا ہے، اور انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس اور UN کے اندر جو بھی پاکستان کا موقف تھا اس کو بھی سامنے رکھا، اور اس کے بعد اب وہ یونائٹڈ کنگڈم پہنچ چکے ہیں۔ اور اس جو مختلف سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں ادھر سے جب یہ ٹور چل رہا ہے، جس طرح وہاں پہ انڈین جو ڈیلیگیشن ہے اس ششی تھرور صاحب جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور جب کل وہ نیو یارک کے اندر تھے تو وہاں سے پتہ چلا کہ پھر وہاں پر جب یہ ڈیلیگیشن وہاں پہنچا تو تحریک خالصتان جو بھارت کے اندر خالصتان کیمپین کا جو ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے ایک پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن کیا، اور جتنے بھی یہ جو وفد تھا انڈیا کا اس کو انہوں نے وہاں میں گھیرے میں لے لیا، اور اس دوران کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں تھی، تاہم بعد میں پھر جو ہے سیکیورٹی بھی پہنچ گئی، اور احتجاج کرنے والے جو سکھ تھے وہ بھارتی وفد کے ارکان کو دیکھ کر جو ہے وہ یہ خبر آئی ہے وہاں سے کہ جب جو ہی ان سکھوں کو انہوں نے دیکھا تو جتنے بھی ڈیلیگیشن کے لوگ تھے وہاں پارکنگ میں ہی چھپ گئے، کیونکہ سیکیورٹی وہاں پر اس قسم کی موجود نہیں تھی، اور بعد میں پھر پولیس کو طلب کرنا پڑا۔ اب تو ہمارا جو ڈیلیگیشن ہے وہ بھی اسی طرح وہاں پہ ٹورز پہ ہے، اور مختلف پاکستان اپنی جو مقدمہ ہے بھارت کے ساتھ اس کو دنیا کے مختلف ممالک کے سامنے رکھ رہا ہے۔ پاکستان اپنا پرسپیکٹو دے رہا ہے اور انڈیا جو ہے اپنا پرسپیکٹو پیش کر رہا ہے۔ جو پاکستان کا وفد ہے اس کے جو سربراہ ہیں بلاول بھٹو جو سابق فارن منسٹر ہیں، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ بات کے لیے تیار ہیں، لیکن انڈیا کی طرف سے جو رویہ ہے وہ بات چیت والا نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات نہیں ہوں گے تو پھر کس طرح یہ کشیدگی کم ہوگی، اور کس طرح دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹینشنز ہیں اس میں کمی آئے گی۔ اور یقیناً بلاول بھٹو نے پھر یہ بھی کہا کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو ہی کین ڈو اٹ، وہ یہ کر سکتے ہیں، اور دونوں جو کنٹریز ہیں ان کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر اس بات چیت کا آغاز کر سکتے ہیں، اور کشمیر کے ایشو کے اوپر اسپیسیفکلی بات کرنی ہے۔ اب بھارت کا یہ کہنا ہے کہ صرف کشمیر کے حوالے سے بات نہیں ہوگی، جو ٹیررزم ہے، جو واٹ دے بلیو کہ پاکستان اس کو پروموٹ کرتا ہے، اور پاکستان سے جو دہشت گرد جاتے ہیں وہ بھارت میں مبینہ طور پر حملے کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے دیش میں اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ
بھارت جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو فنڈز کرتا ہے، اور وہاں پر خاص طور کے اوپر بلوچستان کے اندر کچھ ایویڈنسز ایسے ملے ہیں جو پاکستان کی افواج نے اور پاکستان کی گورنمنٹ نے عوام کے سامنے رکھے ہیں۔ تو اس ایک مہینے کے اندر دونوں دیشوں کے بیچ میں جو ایک آپ کہہ لیں تناؤ کی جو کیفیت تھی وہ ابھی تک برقرار ہے، اور بہت سارے جو مبصرین ہیں، جو انالسٹ ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی صاحب، ان کی طرف سے جو ابھی تک سپیچز جو جگہ جگہ پہ وہ کر رہے ہیں، اس میں وہ کسی بھی طرح سے اس ہاسٹیلٹی کو کم کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور وہ جگہ جگہ پاکستان کو دھمکا بھی رہے ہیں۔ اور ایک لگتا یہ ہے کہ ایک اور جو راؤنڈ ہے دونوں دیشوں کے بیچ میں وہ ابھی باقی ہے، اور اگر پھر ساتھ ہی ساتھ ایکسپرٹس کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر اس پوائنٹ تک جہاں تک یہ دونوں نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز پہنچے ہیں، اور اس سے آگے اگر کوئی اگلا جو راؤنڈ ہے وہ اگر شروع ہوتا ہے، تو پھر یقیناً وہ اس سے زیادہ سخت ہوگا، اس سے زیادہ شدید ہونے کا خطرہ ہے۔ اور کل بلاول بھٹو زرداری جو اس مشن کے سربراہ ہیں، جس کا بھی میں نے ذکر کیا، پاکستان کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کل یہ بات کی ہے کہ اگر اس وقت یہ راؤنڈ اگلا جو ہے جس کی طرف بھارت پاکستان کو مجبور کر رہا ہے، اگر یہ ایسا ہوا تو پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ بھی پھر نیوکلیئر جنگ کو نہیں بند کروا سکیں گے، اور اس وقت تک بہت دیر ہو جائے گی۔ تو یقیناً یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے اوپر جو ثالثی کرانے والے ملک ہیں، خاص طور کے اوپر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ مسلسل یہ بات کہی جا رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ جنگ رکی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بجائے اس کے کہ ایسکیلیشن مزید بڑھے، اس سے پہلے اگر دونوں ممالک کو کہیں بٹھا کے اگر بات کر لیں تو اس سے زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اسی پوری اس جنگ یا آپ کہہ لیں جنگی کیفیت کے دوران جو شملہ معاہدے کی منسوخی کی خبریں بھی آئیں، تاہم ابھی تک جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شملہ معاہدہ منسوخ نہیں کیا گیا، اور ابھی تک تحریری صورت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ اور پھر وزارت داخلہ کے جو سینئر عہدیدار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ کوئی بھی دو طرفہ معاہدہ ختم کرنے کا کوئی باضابطہ فیصلہ ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے نہیں ہوا۔ پھر جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف، ان کا یہ کہنا ہے کہ شملہ معاہدے کی ابھی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، اور کنٹرول لائن پر اب کنٹرول لائن جو تھی وہ اب سیز فائر لائن ہو چکی ہے، اس لیے اس کی اب کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم 1948 کی پوزیشن پر واپس آ گئے ہیں، اور بھارت کے اقدامات کی وجہ سے شملہ معاہدے کی شکیں ختم ہو چکی ہیں۔ تو جو ابھی جو ہاسٹیلٹی موجود ہے اس کا سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح بھارت نے بارہا یہ دھمکی دی ہے کہ پاکستان کا پانی بند کر دیا جائے گا۔ دیکھیں پاکستان کے اندر 70% جو 70% جو پاپولیشن ہے وہ زراعت کے اوپر منحصر ہے، اس کا انحصار ہے، اور پانی جو ہے پاکستان کی لائف لائن ہے۔ اور اگر جس طرح کل بلاول بھٹو زرداری بھی جہاں جن ممالک کے لوگوں سے مل رہے ہیں ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت جو ہے آبی جارحیت کرنا چاہ رہا ہے، اور انڈیا کی اس اقدام کو ایک نیوکلیئر وار کی طرف جاتا ہوا دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی یقیناً سوچنا چاہیے۔ اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ اگر بھارت پانی بند کرتا ہے تو یہ انٹرنیشنل جو قوانین ہیں ان کی یہ خلاف ورزی کنسیڈر کی جائے گی، اور ایسا کرنا بھارت کے لیے ممکن نہیں ہے، اور اس کے بہت سارے پھر جو نقصانات ہیں وہ بھارت کو برداشت کرنا پڑیں گے۔ اور امیڈیٹلی اگر بھارت یہ پانی بند کرتا ہے، جو کہ پاسبل نہیں ہے ایٹ دا مومنٹ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پانی کا نظام ہے اس کو مختلف طریقوں سے بند کرنے کے لیے ظاہر ہے پہلے کینال سسٹم بنانا پڑتا ہے، پھر آپ کو ڈیمز بنانے پڑتے ہیں، تو اس میں کم از کم بھی آپ منیمم اگر آج سے یہ کام شروع کر دیا جائے تو کم از کم اس کے لیے 5 سے 8 سال کا عرصہ درکار ہے، اور تب جا کر یہ پاسبلٹی بن سکتی ہے کہ پاکستان کا جو پانی ہے اس کا بہاؤ کم کیا جا سکے یا اس کو روکا جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ اس معاملے کے اوپر چین نے بھی پاکستان کو بہت سپورٹ کیا ہے، اور بڑا واضح طور پر یہ اشارہ دیا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی بند کیا تو یقیناً چائنا جو ہے اس کے بہت سارے دریا جو ہیں ان کا اوریجن چائنا کے اندر ہے، اور جو چائنا کے
زیر تسلط علاقے ہیں وہاں سے وہ دریا نکلتے ہیں تو پھر وہ پانی بھارت کے اوپر چائنا بند کر دے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس ایک مہینے کے اندر جتنی تلخ باتیں ہوئی ہیں اور اب ان تلخ باتوں سے آگے بڑھ کر کوئی امن کی بات ہوگی، اور یقیناً جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی صاحب، ان کو الیکشن کیمپین میں اپنی کامیابیاں سمیٹنے کے لیے اس طرح کے جو پولیٹیکل سٹنٹس ہیں ان کو چھوڑ کر اب ایک نارمل اور ایک ذمہ دار قسم کے پرائم منسٹر کے طور پر سامنے آنا چاہیے، اور اس طرح کی جو وہ دوست دھمکی والی سیاست کر رہے ہیں اس سے ان کا بھی نقصان ہے اور یقیناً پھر خطے کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔